السلام علیکم لسنرز، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں نے یہ ناول کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا ہے اور شارٹ ناول سے ابھی میں نے سٹارٹ لیا ہے۔ امید آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ لائکس اور کمنٹس لازمی کیا کریں تاکہ ہماری انگیجمنٹ بنی رہے اور مجھے انکریجمنٹ ملتا رہے۔ آج کا ناول شروع کرتے ہیں جس کا عنوان ہے مومن کی مومنہ، اور اس کی رائٹر ہیں بنت مہربان۔ مومنہ، مومنہ، او مومنہ، اٹھ جا، اٹھ جا، دیر ہو رہی ہے، سورج سر پہ نکل آیا ہے۔ ایک تو ہے جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی، پھر میرا دماغ خراب کرے گی کہ مجھے جلدی کیوں نہیں اٹھایا۔ اٹھ جا مومنہ، نہیں تو میں تیرے بڑے ہونے کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ زبیدہ خاتون کی دھمکی کام کر گئی اور مومنہ صاحبہ اٹھ گئی۔ امی، سورج تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ وہ سوتا بھی مجھ سے پہلے ہے، اگر مجھ سے پہلے اٹھ گیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بالوں کو سمیٹتی مومنہ نے اپنی نیند کی وکالت کی۔ ہاں بس تم سے کوئی باتیں کروا لے، کسی نے اگر زبان درازی میں اگر انعام دینا ہونا تو وہ مومنہ صاحبہ کو اول انعام دے گا۔ زبیدہ خاتون بیڈ کی چادر صحیح کرتے ہوئے بولی۔ اب آ جاؤ باہر، ناشتہ بنا دیا ہے میں نے۔ یہ بول کر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ مسکرا دی۔ اللہ سلامت رکھے ہماری ماؤں کو جن کی بے عزتی میں بھی محبت شامل ہوتی ہے۔ بیٹا دفتر سے آتے ہوئے میری دوائی لیتے آنا، جانتی ہوں تمہیں ابھی تنخواہ نہیں ملی، لیکن کیا کروں، ان گولیوں پر ہی تو زندگی گزار رہی ہوں۔ صرف 3 وقت کی لے آنا، باقی 2 دن بعد تمہارے ابا کی پینشن بھی آ جائے گی اور تمہاری تنخواہ بھی آ جائے گی۔ ایک اداس سانس ہوا کے سپرد کرتی نسرین بیگم نظریں چکا گئی۔ جانتی تھی کہ مہینے کے آخر میں کسی کی جیب میں ان کے گھر زہر کھانے کو بھی پیسے نہیں ہوتے۔ اماں، پہلی بات، آپ دعاؤں پر نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی سانسوں پر چل رہی ہیں، اور آپ صرف حکم کیا کریں، باقی ہمارا کام ہوگا۔ ماں کی پیشانی کو وہ بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ مومن، تو واقعی مومن ہے، مجھے فخر ہے بچے تجھ پر۔ نسرین خاتون اس کے سر پر پیار کرتی ہوئی بولی۔ اماں بس دعا کرتی رہا کریں، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ ماں کو سینے سے لگاتا ہوا وہ بولا۔ بیٹا ہماری دعائیں تم لوگوں کے لیے ہی ہیں۔ بس یہ ہوئی نا بات، چلیں اپنا خیال رکھنا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ کے امان۔ مومنہ نے رملہ کو بیڈ پر کتابیں پھیلائے بیٹھے دیکھا۔ او میڈم، تم ابھی تک تیار نہیں ہو؟ کیوں، کالج نہیں جانا؟ عموماً اس وقت وہ دونوں تیار ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے امتحان ہونے والے ہیں، میں گھر میں ہی تیاری کروں گی، کتاب میں سر دیے مصروف سے انداز میں رملہ نے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بول کر مومنہ اپنی چادر بیڈ سے اٹھاتی باہر چلی گئی۔ اچھا امی، میں چلتی ہوں، دروازہ بند کر لیں۔ اس کی آواز سن کر زبیدہ خاتون کچن سے باہر نکلیں۔ ارے رک، صبر، میں چادر لاتی ہوں، تجھے چھوڑ آتی ہوں، اکیلی نہ جانا۔ امی میں بڑا دوسرے شہر جا رہی ہوں، یہیں دوسری گلی میں ہی تو اسکول ہے، چلی جاؤں گی۔ چادر سر پر رکھتی وہ بولی۔ لیکن پھر بھی رملہ ہوتی ہے تو پھر میرے دل کو تسلی ہوتی ہے، لیکن اکیلے مجھے ڈر ہی رہتا ہے۔ امی، جن کے سر پر باپ اور بھائی نہیں ہوتے نا، ان کو اکیلے ہی اس دنیا میں چلنا اور لڑنا پڑتا ہے۔ گلی سے بچے جا رہے ہوں گے، ان کے ساتھ ہی چلی جاؤں گی، اللہ حافظ۔ یہ بول کر وہ باہر نکل گئی۔ پیچھے وہ کھڑی رہی۔ صحیح تو بول رہی ہے وہ، 19 سال کی عمر میں ہی اس کے سر پر گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ ان کے لیے ایک بیٹے کی طرح تھی، شاید بیٹے سے بھی بڑھ کر۔ اس کے سامنے بے شک سے ڈانٹتی تھی، لیکن اندر سے وہ اس کی ہمت کو سراہتی تھی۔ باپ کے بغیر لڑکیوں کی زندگی اس باغ کی طرح ہوتی ہے جس کا مالی نہیں ہوتا، سوکھ کر ویران ہو جاتا ہے بالکل۔ اسی طرح لڑکی کی زندگی بابا کے بغیر ویران ہو جاتی ہے۔ یہ راولپنڈی کا ایک چھوٹا سا محلہ ہے، لیکن یہاں کے رہنے والوں کے دل اتنے ہی بڑے ہیں۔ سالوں سے سب اکٹھے رہتے تھے اور اب آگے بھی اکٹھا رہنا چاہتے تھے۔ اس لیے بڑوں کے فیصلوں سے طے پایا کہ ہم اپنے اپنے بچوں کا رشتہ جوڑتے ہیں، اس طرح بچے بھی ہماری نظروں کے سامنے رہیں گے اور ہم بھی اکٹھے۔ اس فیصلے نے جہاں کچھ کی من کی بات کی تو وہیں کسی کو اپنی کشتی ڈوبتی نظر آئی۔
بڑوں کے فیصلے غلط ہوں تو وہ قسمت ہوتی ہے، لیکن اگر بچوں کے فیصلے غلط ہو جائیں تو وہ بے عقلی ہوتی ہے۔ مومن مومن ٹھہرو۔ پھولتی سانس کے ساتھ وہ اس کی موٹر سائیکل کے پاس آئی۔ محترمہ مومنہ صاحبہ، آخری مرتبہ بتا رہا ہوں، مجھے پیچھے سے آواز نہ دیا کرو، وہ غصے سے بولا۔ وہ میں نے خالہ کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا تھا۔ تو خالہ سے پوچھو نا، میرا دماغ کیوں صبح صبح خراب کر رہی ہو؟ زمین کو گھورتے ہوئے اس نے کہا۔ مومن، میں دیکھ رہی ہوں جب سے یہ تمہاری نئی جاب لگی ہے تو تم بدل سے گئے ہو۔ خیریت ہے نا؟ کوئی امیر زادی تو پسند نہیں آ گئی؟ اس کے چہرے کو دیکھتی اپنے دماغ میں چلتی بات کو وہ زبان پر لے آئی تھی۔ جانتی ہو مومنہ، تم سے بہتر تو وہ لڑکیاں ہیں جو بغیر چادر کے ہوتی ہیں لیکن اپنی حدود جانتی ہیں، جو ہر راہ چلتے لڑکے کو پیچھے سے آواز نہیں دیتی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں یوں دیکھ کر اس نے یہ بات بولی تھی۔ کیا مطلب؟ الفاظ کہیں اٹک سے گئے تھے۔ محترمہ مومنہ امتیاز، مطلب یہ کہ وہ کم از کم اس خوش فہمی میں تو نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کے تمام حکم مان رہی ہوتی ہیں۔ وہ چادر اوڑھ کر یوں راہ چلتے کسی کو بھی نہیں روکتی، اور نہ ہی تمہاری طرح آدھی چادر اوڑھتی ہیں۔ وہ مکمل اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں۔ الفاظ تھے یا کوئی ہتھیار جو اس کو چھلنی کر گئے تھے؟ کچھ اگست کے ماہ کی صبح صبح کی دھوپ سے اور کچھ اس کی باتوں سے دل اور چہرہ دونوں جل رہے تھے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں ہر راہ چلتے لڑکے کو روک کر باتیں کرتی ہوں؟ کیا تم نے مجھے کسی لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا؟ تو پھر کیوں میری کردار کشی کر رہے ہو؟ کیوں؟ کیا میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں تم سے بات کر رہی ہوں؟ کیوں مومن، کیوں میری عزتوں میں اضافہ کرتے ہو؟ ہر دفعہ ایک نیا زخم۔ آنسو لال چہرے کو تر کر رہے تھے۔ اس نے یہ آنسو پہلی دفعہ اس کی آنکھوں میں دیکھے تھے، لیکن وہ بہت سنگ دل تھا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی ان آنسوؤں کی۔ مومنہ، بات صرف اتنی ہے کہ جب تم اور لڑکوں سے بات نہیں کرتی تو مجھ سے بات کر کے کیوں خود کو اور مجھے گناہگار کرتی ہو؟ کیوں نہیں اپنے آپ میں وقار لاتی؟ اگر چادر رکھتی ہو تو کیوں نہیں خود کو مکمل ڈھانپتی؟ کیوں اس خوش فہمی میں ہو کہ تم پردہ کرتی ہو اور اللہ کا حکم مانتی ہو؟ سانس لینے کو وہ رکا۔ مومنہ، اللہ نے اس طرح کا پردہ کرنے کا حکم نہیں دیا جس طرح تم کرتی ہو۔ یوں آدھے سر پر چادر لینے سے پردہ نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ آئینہ تھا جو مومن نے اسے دکھایا تھا۔ مومن، میرا وقار کیا ہے؟ مشکل سے اس نے یہ الفاظ بولے تھے۔ مومنہ، اس بات کا جواب میں نہیں دے سکتا، لیکن ایک شخصیت ہے جو اس بات کو تمہیں مکمل سمجھا دے گی، اور مجھے پتا ہے جب تمہیں اپنے وقار کے بارے میں معلوم ہوگا تو تم ضرور اس پر عمل کرو گی۔ تم اپنی اصلاح کرنا۔ میرا ہتھیار تو دعا ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ وہ تمہیں ہدایت دے، اور اللہ ہدایت طلبگار کے ہی دیتا ہے۔ یہ بول کر وہ تو چلا گیا، لیکن وہ وہیں رہ گئی، بالکل تنہا۔ جیسے کیسے کر کے وہ اسکول تو پہنچ گئی تھی، لیکن دماغ ابھی بھی مومن کی باتوں میں ہی رہ گیا تھا۔ اسکول سے آدھی چھٹی لے کر اب وہ گھر جا رہی تھی۔ سر درد سے پھٹ رہا تھا، لیکن دل بالکل خالی ہو چکا تھا۔ گھر کے دروازے پر پہنچی، لیکن دروازہ کھٹکھٹانے کی ہمت نہ ہوئی۔ اگر امی نے اسے اس حالت میں دیکھا تو پریشان ہو جائیں گی۔ وہ گھر کی بڑی بیٹی تھی، اپنے بارے میں سوچنا اس کی نظر میں خود غرضی تھی۔ ویسے بھی بڑی بیٹی ہو یا بیٹا، اس کی زندگی میں صرف سمجھوتے ہی ہوتے ہیں۔ جتنے ہی وہ لاڈلے ہوں، زندگی اتنا ہی انہیں تکلیفیں دیتی ہے۔ ساتھ والے گھر کا دروازہ بجایا، جہاں سے خالہ بھی آئیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ چادر سر سے بالکل اتر چکی تھی، پونی سے بال نکل کر چہرے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مومنہ بچے، کیا ہوا ہے؟ کیسی حالت بنائی ہوئی ہے؟ خالہ، پانی دیں۔ وہ باہر درخت پر بیٹھ گئی۔ آج پہلی بار اس نے اس طرح خالہ بھی سے کچھ مانگا تھا، ورنہ وہ جب بھی آتی تھی تو خود ہی اپنے لیے اور خالہ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ بنا کر لاتی تھی، اور پھر دونوں مل کر کھاتی تھی۔ لیکن آج تو وہ مومنہ ہی نہیں تھی۔ یہ لو بیٹی، پانی پیو۔ خالہ نے اس کے منہ کے ساتھ پانی والا گلاس لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں وہ سارا پانی پی گئی، لیکن پھر بھی اندر کی آگ ختم نہ ہوئی۔ کیا ہوا ہے مومنہ؟ سب خیریت ہے نا؟ ایک اپنائیت تھی ان کے الفاظ میں
جو مومنہ ان کے سینے سے لگ کر خوب رونے لگی۔ ان کے سینے سے ساتھ لگی وہ ہچکیوں کے ساتھ بولی، خالہ میں کیسی لڑکی ہوں خالہ، آپ جانتی ہیں نا؟ لیکن خالہ وہ نہیں جانتا، خالہ وہ مجھے سمجھتا ہے کہ میں ہر لڑکے سے اس طرح بات کرتی ہوں۔ آنسو اس کا چہرہ تر کر رہے تھے۔ جانتی ہو مومنہ، جب تم پیدا ہوئی تھی نا تو تمہارے دادا نے تمہارا نام مومنہ رکھا تھا اور پھر محلے کے بچوں سے دعا کروائی تھی۔ سانس لینے کو وہ رکی۔ ان کا ماننا تھا کہ اللہ بچوں کی دعا بہت جلدی سنتا ہے، اس لیے انہوں نے دعا کروائی تھی کہ دعا کرو بچوں میری مومنہ میں مومن عورتوں جیسی صفات ہوں۔ تبھی تو انہوں نے تمہاری مومن کے ساتھ نسبت کی تھی۔ سانس رک سی گئی تھی۔ کیا واقعی میں اپنے نام کی لاج نہ رکھ سکی؟ کیا واقعی مومن اس لحاظ سے جیت گیا تھا؟ مومنہ عورت بہت سمجھدار ہوتی ہے، لیکن جب وہ کسی مرد کی محبت میں مبتلا ہوتی ہے تو وہ بے وقوفوں کی بھی سردار بن جاتی ہے، مرد کی مرضی کے لیے کسی بھی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن بچے، محبت صرف اللہ کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی، باقی سب تو بس ایک گمان ہے۔ نرم لہجے میں سمجھاتی اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ خالہ وہ سمجھتا ہے کہ میں ہر لڑکے سے باتیں کرتی ہوں، ہر لڑکے سے ایسے ہی بولتی ہوں جیسے اس سے بولتی ہوں، لیکن خدا گواہ ہے خالہ، میں نے آج تک مومن کے علاوہ کسی بھی لڑکے کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ خالہ وہ میرا اعتبار نہیں کرتا، جب میں اس سے بات کرتی ہوں وہ تب مجھے ایک نئی اذیت دیتا ہے۔ میں ٹوٹ چکی ہوں خالہ، بکھر چکی ہوں۔ ضبط اور آنسوؤں کی وجہ سے گلا بند ہو رہا تھا۔ مومنہ وہ مرد ہے، وہ بات تو سب سے کرے گا لیکن اعتبار کسی پر کرے گا، اور جہاں تک بات ہے وہ تم پر شک کرتا ہے تو بچے وہ کیسے یقین کرے کہ تم اس کے علاوہ کسی مرد سے بات نہیں کرتی؟ خالہ کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ میں تو آپ کے ہاتھوں میں پلی ہوں، آپ بھی مجھ پر اعتبار نہیں کرتی؟ وہ بے یقینی سے بولی۔ مومنہ مجھے تم سے بھی زیادہ اعتبار ہے، لیکن بچے وہ کیسے اعتبار کرے؟ وہ تو یہی سمجھتا ہے نا کہ جب تم اس سے بات کرتی ہو تو سب سے اسی طرح بات کرتی ہوگی۔ بیٹا وہ مرد ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی عزت کسی کی طرف مائل ہو۔ مرد سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن اپنی عورت کی طرف اٹھتی نگاہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اٹھو اور رونا بند کرو، تمہاری اماں نے تمہیں اس حالت میں دیکھا تو بہت پریشان ہو جائیں گی وہ۔ خالہ مکمل پردہ کیسے ہوگا؟ دماغ میں اٹھتے سوال کو وہ زبان پر لے آئی تھی۔ مومنہ پردہ وہ ہوتا ہے کہ جب عورت پردے میں ہو تو سامنے والا یہ اندازہ بھی نہ لگا سکے کہ اس عورت کی عمر کیا ہوگی۔ پردہ چادر آدھے سر پر رکھنے سے نہیں ہوتا۔ وہ بول کر خاموش ہو گئی تھی، لیکن اس کے اندر ایک نیا طوفان ابھرا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ مومن نے ایسا کیا بولا تھا۔ لیکن ایک اور بات ہے کہ پردہ صرف بدن کا ہی نہیں بلکہ ان نگاہوں کا بھی ہوتا ہے۔ اگر ان کا پردہ نہیں تو آپ کے بدن کے پردے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ خالہ نظروں کا کیسا پردہ؟ اگر تم چادر ہی رکھ کر جاتی ہو اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہو تو یقین کرو اللہ کو تمہارا یہ پردہ بہت عزیز ہے۔ بچے، ہماری نظروں کا تعلق سیدھا ہمارے دل سے ہے۔ جب بھی کچھ ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ ہمارے دل پر بہت گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اب یہ ہمارے پر ہے کہ ہم کیسا دیکھتے ہیں۔ اچھا دیکھیں گے تو اچھا اثر پڑے گا اور غلط دیکھیں گے تو غلط اثر ہوگا۔ لیکن اگر ہم برا نہ بھی دیکھنا چاہیں اور پھر بھی دیکھ لیں تو کیا ہوگا؟ مطلب پھر بھی ہمارے دل پر برا اثر ہوگا۔ وہ اپنی بات بول کر خاموش ہو گئی تھی اور ان کے بولنے کا انتظار کرنے لگی۔ بیٹی، تم نے یہ تو پڑھا ہوگا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو بچے، اگر تم نے کچھ دیکھا بھی ہے تو اللہ سے استغفار کر لو، اللہ معاف کر دے گا نا، تو دل بھی چاہ ہونے سے بچ جائے گا۔ وہ نرمی سے بولتی اب اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس میں ایک نیا ہی رنگ چڑھا تھا۔ اچھا خالہ، میں اب چلتی ہوں۔ اتنا بول کر وہ اٹھی اور اپنی چادر اٹھا رہی تھی۔ ان کی باتوں نے اسے بہت ہلکا کر دیا تھا۔ بیٹا، اگر اللہ سے تعلق بنانے کا اگر تم نے سوچ ہی لیا ہے تو اللہ تمہیں اس کا ثواب بھی دے گا۔ اور سوچو، جب تم مکمل اللہ سے تعلق جوڑ لو گی تو کتنا اجر ہوگا۔ چلتے چلتے وہ رک گئی تھی۔ الفاظ ہی کچھ ایسے تھے جو قدم وہیں جم گئے تھے۔ اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے نماز ہی سب سے آسان راستہ ہے۔ خالہ، نماز نہیں پڑھی جاتی،
وہ ہلکی سی آواز میں بولی۔ ہاں واقعی نماز پڑھنا آسان نہیں ہے، شیطان بہت تنگ کرتا ہے، لیکن بچے مزہ تو اسی میں ہے نا کہ ایک طرف سے شیطان اپنا وار کرے اور دوسری طرف سے اللہ کی محبت سجدے کے لیے تڑپے۔ اور تم تو جانتی ہو نا کہ محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے، تو نماز پڑھو، چاہے فرض ہی پڑھو، لیکن اللہ کے سامنے اپنی حاضری ضرور لگاؤ۔ جی خالہ، وہ اتنا ہی بول سکی۔ چادر سر پر اڑتی دروازے سے باہر نکل کر وہ آئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور پورا بدن پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ دھکیلتی وہ اندر آئی۔ اس وقت امی دن کے کھانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں تو حسب معمول وہ باہر چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ اس کے آج جلدی گھر آنے پر وہ کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ عموماً وہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے جلدی آتی تھی۔ کیا ہوا؟ آج جلدی آ گئی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ امی، سر میں بہت درد ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آرام کر لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ جی۔ وہ اندر کی طرف چلی گئی۔ اپی شکر ہے آپ آ گئی، پلیز یہ والا سوال سمجھا دیں، باقی سارا ہو گیا ہے، بس یہ نہیں ہو رہا۔ رملہ کتاب آگے کرتی بولی۔ جاؤ یہاں سے، شوق سے نہیں آئی گا اور نہ ہی تمہیں سوال سمجھانے کے لیے آئی ہوں، وہ غصے سے بولی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی کیونکہ وہ ایسی تو نہیں تھی۔ وہ جب بھی کچھ کہتی تھی کہ مجھے سمجھائیں تو وہ سارے کام چھوڑ کر اسے سمجھاتی تھی۔ آج تو وہ بہت بدلی بدلی سی تھی۔ رملہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی، پیچھے وہ لائٹ بند کر کے خالی دماغ لیے لیٹ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد امی چائے لیے آئیں۔ یہ مائیں بھی قدرت کا بہت انمول تحفہ ہیں، جن کے بغیر اولاد دنیا میں ادھوری ہے، جنہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت ان کی اولاد کو کیا ضرورت ہے۔ مومنہ، اٹھو، یہ چائے پیو، آرام آئے گا سر کو۔ اب وہ انہیں کیا بتائے کہ یہ درد چائے سے نہیں جائے گا۔ دل پر لگے زخم کی دوا صرف دل بنانے والے کے پاس ہی ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کس کو کون سی دوا دینی ہے۔ اچھا امی، میں پی لوں گی، لیٹے لیٹے وہ بولی۔ اچھا پی لینا یاد سے، یہ نہ ہو یہیں رکھی رکھے ٹھنڈی ہو جائے۔ وہ باہر نکل آئی۔ چائے پی کر وہ سو گئی تھی۔ اب امی کے کھانے پر بلانے پر منہ دھو کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا کر مومنہ برتن سمیٹنے لگی اور وہیں تخت پر بیٹھ گئی۔ سر کا آرام آیا؟ اسے خاموش دیکھ کر امی بولی۔ جی تھوڑا سا فرق ہے، پر ہے۔ اچھا صحیح ہے، آرام کر لو، آج ٹیوشن والے بچوں کو چھٹی دے دو۔ نہیں امی، انہیں چھٹی کیسے دے دوں؟ پیپر ان کے سر پر ہے۔ فکر انہیں بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ تو شکر کرتے ہیں جب میں چھٹی دیتی ہوں۔ اسے پتا تھا انہوں نے گھر میں تو کتابوں کو دیکھنا بھی نہیں ہے، اگر اس نے چھٹی دے دی تو پھر پورے محلے کو پتہ چل جائے گا کہ آج مومنہ باجی کے سر میں درد ہے۔ ہاں خیر، بچے ہیں، یہی عمر ہے ان کی بے فکری کی، جب بڑے ہو جائیں گے تو زندگی کہاں یہ موقع دے گی۔ ابھی وہ دونوں یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور بچے ایک دوسرے کو دھکیلتے اندر آئے۔ السلام علیکم۔ سب نے ایک ساتھ سلام کیا اور نیچے چٹائی پر بیٹھنے لگے۔ وعلیکم السلام، کھڑے ہو جاؤ سارے، کتنی مرتبہ بولا ہے انسانوں کی طرح آیا کرو۔ آج سب کو ایک ایک ڈنڈا لگاؤں گی نا تو کل انسانوں کی طرح آؤ گی۔ سب نیچی نظریں کرتے معصوم سی صورت بنا گئے تھے، اور یہی صورتیں انہیں مومنہ کی مار سے بچا لیتی تھیں۔ آج بھی یہی ہوا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ آج وہ انہیں لگائے گی، لیکن پیچھے سے امی کی نظر ایسی تھی کہ اگر تم نے انہیں مارا تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ بیٹھو سب، اور آئندہ ایسے نہ آنا، ورنہ اتنا ماروں گی کہ ہلنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اور اب پورا محلہ ان کی آواز سے گونج اٹھا تھا، جو ابھی بیٹھ کر رٹا لگا رہے تھے۔ آہستہ پڑھو، آس پاس انسان رہتے ہیں۔ ٹیوشن کے بچے پڑھ کر چلے گئے تھے۔ اب مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں، اور یہ آواز سننے کے لیے وہ پچھلے 2 دن سے انتظار کر رہی تھی۔ مسجد سے مومن کی اذان کی آواز سیدھا اس کے دل پر لگ رہی تھی۔ وہ اس کی آواز میں اذان تو سنتی تھی، لیکن اس کے الفاظ پر عمل نہیں کرتی تھی۔ وہ اذان بہت شوق سے سنتی تھی اس کی آواز میں۔ کاش وہ اذان واقعی غور سے سنتی تو کبھی بھی نماز پڑھے بغیر نہ رہتی، کیونکہ جب ہم غور سے اذان سنتے ہیں نا تو ہمارا دل خود ہی نماز پڑھنے کو کرتا ہے۔ مغرب کی اذانیں ختم ہو گئیں۔ نمازی اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرنے لگے، اور جن کے دلوں پر مہریں لگی تھیں وہ پھر سے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔
السلام علیکم۔ گھر میں داخل ہوتے ہی مومن نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اماں نے نماز میں سلام پھیر کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ بیٹا آج تم لیٹ ہو گئے، خیریت؟ جی میں مسجد چلا گیا تھا، پھر واپسی پر آپ کی دوائیں لیں، اس لیے بس دیر ہو گئی۔ اچھا۔ انہوں نے دوائیوں کا شاپر اٹھایا۔ مومن میں نے بولا تھا کہ 3 وقت کی لے آنا، کیا ضرورت تھی اتنی لانے کی؟ وہ مسکرایا۔ اماں مجھے تنخواہ مل گئی تھی، اس لیے سوچا زیادہ لے جاتا ہوں۔ کیا آج پانی نہیں پلائیں گی؟ اچھا لاتی ہوں۔ وہ چلی گئیں۔ پیچھے سے اس کے دماغ میں مومنہ کے ساتھ صبح ہونے والی گفتگو یاد آ گئی۔ وہ اتنا روکھا کبھی بھی اس کے ساتھ نہیں بولا تھا، لیکن صبح پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا تھا جو وہ اتنا بول گیا تھا۔